السلام علیکم۔ ہماری آج کی تحریر کا عنوان ہے اسلام کا تصور محبت۔ تحریر ہے محمد سراج الدین کی، ڈیرہ غازی خان سے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انسانیت میگزین کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے دنیا میں بھیج کر اس کے لیے نظام زندگی متعین فرمایا۔ عام طور پر انسانی زندگی میں بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے کے 4 ادوار آتے ہیں۔ ہر دور میں انسانی جذبات، احساسات اور خیالات میں تغیر پایا جاتا ہے اور ہر دور کے تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہر دور میں انسان کے اندر قسم کی خواہشات جنم لیتی ہیں، جن کی تشفیع و تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول و فارمولے بھی مقرر کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات روح کی گہرائیوں میں اتار لینی چاہیے کہ یہ زندگی صرف اور صرف ایک امتحان کا نام ہے۔ اللہ عز و جل پارہ نمبر 29 سورۃ ملک آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ اس فرمان کی روشنی میں انسان کے پہلے سانس سے آخری سانس تک اس کا ہر لمحہ آزمائش و امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر و شر کی 2 قوتیں رکھی ہیں، جن میں ہر لمحہ کشمکش اور کھینچا تانی رہتی ہے۔ آزمائش و امتحان اور اس کے نتیجے میں سزا و جزا ان دونوں قوتوں کے باہمی تصادم کی وجہ سے ہے۔ اس تمہید کے بعد اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو بے شمار جذبات و احساسات رکھے ہیں، ان میں ایک جذبہ محبت ہے۔ یہ بے حد طاقتور جذبہ ہے، اس کے آگے پیچھے تمام جذبات و احساسات ماند پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسانی عقل بھی اس محبت کے آگے بے بس دکھائی دیتی ہے۔ بنیادی طور پر محبت کا جذبہ ایک ہی ہے، البتہ اس کی نوعیت میں فرق پایا جاتا ہے، یعنی جیسی محبت ماں سے کی جاتی ہے ویسی محبت بیوی سے نہیں۔ اس طرح بھائی اور باپ سے محبت کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح بیٹی اور بہو کی محبت میں تنوع پایا جاتا ہے۔ گویا ایک ہی جذبے کے تحت رشتہ بدلنے سے محبت کی قسم بھی بدل جاتی ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں جب بھی محبت کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد عام طور پر ایک نامحرم لڑکے اور ایک نامحرم لڑکی کے مابین پسندیدگی کا تعلق لیا جاتا ہے۔ عام طور پر محبت کے موضوع پر بات کرنا ناپسندیدہ خیال کیا جاتا ہے۔ جب کہیں کسی سے محبت کا ذکر آ جائے یا کسی کی محبت کی بات چلے تو معنی خیز مسکراہٹ، شوق جملے اور طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں محبت کا لفظ پامال ہو چکا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اس جذبے کو تولنے کا معیار فلمی کہانیاں، ڈرامے، ناول اور قصے کہانیاں ہیں، یا پھر ان عاشقوں کی کہانیاں ہیں جنہیں محبت کے آداب و تقاضے نہیں معلوم اور جو میڈیا کی سنسنی خیز خبر کا حصہ بنتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسلام میں محبت کا تصور پایا جاتا ہے، اس بارے میں کوئی فارمولہ، کوئی ضابطہ یا قانون ہے کہ نہیں؟ کیا اسلام محبت کا قائل ہے یا اس بارے میں بات کرنے کو بھی گناہ گرانتا ہے؟ آئیے ان باتوں کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اسلام میں محبت کا تصور موجود ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے اور اسلام کا کوئی حکم کسی فطری معاملے میں حائل نہیں۔ تاہم اس محبت کی تعریف، اس کے آداب اور تقاضے ہمارے ہاں کی محبت کے تصور سے مختلف ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر شادی سے پہلے نامحرم لڑکا لڑکی کی باہم پسندیدگی کو محبت کا نام دیا جاتا ہے اور اس حق میں خوب دلائل دیے جاتے ہیں، جبکہ اسلام شادی کے بعد میاں بیوی کی محبت کا حامی ہے اور شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے کسی بھی شکل میں میل جول کی مذمت فرماتا ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں شادی سے قبل نامحرم، اجنبی اور غیر لڑکا لڑکی کے میل جول کو تو محبت مانا جاتا ہے، مگر شادی کے بعد محبت کو وہ اہمیت اور مقام نہیں دیا جاتا جو شادی سے قبل نام نہاد محبت کو حاصل ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کیوں ایسا کرتا ہے؟ وہ شادی سے قبل محبت کے حق میں کیوں نہیں؟ اس کی ممانعت کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 29 سورۃ ملک آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر ہو؟ چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا تخلیق کار ہے، اس لیے وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہے، اس کی تمام ضروریات، خواہشات اور جذبات سے بخوبی آگاہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر جمالیاتی
حص پائی جاتی ہے۔ وہ ہر خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی تمنا بھی رکھتا ہے، اور یہ جمالیاتی حص بلوغت کے بعد جسمانی، ذہنی، نفسیاتی اور جذباتی تبدیلیوں کے بعد بے حد بڑھ جاتی ہے، اور کسی کو چاہنے اور خود کو چاہے جانے کی خواہش بھی شدت سے جنم لیتی ہے۔ لہٰذا اس فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ نے فارمولے اور اصول بھی متعین کر دیے ہیں۔ اب پہلے ایک نکتہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کے مقرر کردہ قاعدے قوانین کی بھلائی اور خیر کے لیے ہوتے ہیں۔ ان میں انسانوں کے لیے آسانیاں، راحت، خوشی اور سکون کا سامان مہیا کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو سمجھ جائیے اللہ کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کیونکہ انسان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قوانین الہی کے خلاف چل سکتا ہے۔ اس میں آزمائش اور امتحان ہے، اور اسی کی بنیاد پر سزا و جزا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہر انسان کے دل میں زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر محبت کے جذبات سر اٹھاتے ہیں، جن کی تشفی کے لیے اللہ نے فارمولے مقرر کیے ہیں۔ چونکہ محبت کا آغاز عام طور پر نگاہ کی بے احتیاطی سے ہوتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا ہے، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اسی فارمولے کے تحت جب مرد عورت کی ایک دوسرے پر نگاہ پڑتی ہے اور نظروں کا تصادم ہو تب لطیف سے جذبات نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اگر نظروں کو جھکا لیا جائے تو خطرہ ٹل سکتا ہے، لیکن عام طور پر غیر ارادی طور پر پڑ جانے والی نظر کو ارادی بنا لیا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہماری فلموں، ڈراموں، رومانوی کہانیوں، ناولوں اور رسالوں میں ہیروئن اور ہیرو کے درمیان معاملات کے آغاز اسی فارمولے کو نظر انداز کرنے سے پروان چڑھتا ہے۔ اگر ہیرو ہیروئن ایک دوسرے پر نگاہ پڑتے ہی نظروں کو جھکا لیں تو فلم کی کہانی آگے بڑھ نہیں سکتی اور وہیں دم توڑ دیتی ہے۔ یوں معلوم ہوا کہ فلم میں انسانی جذبات و احساسات کے حقائق سے الگ توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور قرآنی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے محبت کے وہ سین پیش کیے جاتے ہیں جو عام حقیقی زندگی میں انسان کو بآسانی دستیاب نہیں ہوتی۔ مثلاً انڈو پاک کی فلموں میں ہیرو ہیروئن کو کسی پارک میں کسی ایسی جگہ ملتے ہوئے دکھاتے ہیں جو عام طور پر خالی ہوتا ہے، اور وہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا، جبکہ حقیقی زندگی میں ایسی فلم تنہائی ممکن نہیں۔ اسی طرح گانے ہمیشہ بہترین اور خوبصورت لوکیشنز پر فلمائے جاتے ہیں کہ جب کہ ہیرو ہیروئن کو ملا دیا جائے تو فلم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شادی کے بعد ہی تو اس محبت کی آزمائش ہوتی ہے، جس کے دعوے شادی سے قبل ہیرو ہیروئن خوب کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ حقیقی مسائل کی عکاس اور شادی کے بعد کی محبت اور ازدواجی زندگی کی گتھیوں پر مشتمل فلمیں کم ہیں۔ یوں زیادہ تر سطحی، عامیانہ اور ہوس کے اظہار پر مشتمل جذبات و احساسات کو محبت کا نام دے کر فلم کی زینت بنا دیا جاتا ہے، اور ہر مکالمے اور جذباتی سین کے پس منظر میں موزوں موسیقی کا استعمال سین کے تاثر میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ یوں نوجوان لڑکا لڑکی اس طرح کی فلمیں دیکھ کر گہرا منفی اثر قبول کرتے ہیں اور خیالوں میں محبت کا بت تراش لیتے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ جب نظروں کی بے احتیاطی کے سبب محبت کا پودا پروان چڑھنے لگا تو اسلام نے فوری حل یہ پیش کیا کہ بچے بچیاں جہاں ہی بالغ ہوں ان کی فوری طور پر شادی کر دی جائے، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ نتیجے میں مسائل اور الجھنیں جنم لیتی ہیں۔ حالانکہ محبت تو خوبصورت اور کومل سے جذبے کا نام ہے، اس میں تو راحت ہے، خوشی اور اطمینان ہے، تو پھر یہ جذبہ مصیبت، اذیت، تکلیف اور رنج میں کیسے بدل جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہماری تہذیب، معاشرت، آداب اور رسم و رواج ہیں، جن میں بغیر شرعی تعلق کے مرد و زن کا اختلاط برا سمجھا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ محبت کا پہلا تیر کھاتے ہی انسان گھائل ہو جاتا ہے۔ ایک عاشق، جس میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، کو اپنا محبوب کا دیدار کیے بنا اور اس سے بات کیے بغیر چین و سکون اور قرار ملتا ہی نہیں، اور یہ مستقل چین و قرار صرف شادی میں مل سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس قرار کے حصول کی جو کوشش کی جائے وہ اخلاقاً، مذہباً، شرعاً اور معاشرتی طور پر ناپسندیدہ جرم شمار ہوگی۔ اسلام کسی بھی الجھن سے بچانے اور محبت کے جذبے کی
تسکین کے لیے صاف و شفاف راستے دکھاتا ہے۔ اسلام بخوبی جانتا ہے کہ شادی سے قبل مرد اور عورت کا کسی بھی نوعیت کا تعلق دونوں کے لیے امتحان، بے سکونی، مسائل اور الجھنوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے وہ اس آزادانہ اور خفیہ میل جول کی مذمت اور حوصلہ شکنی کرتا ہے، اور ایسا دونوں کے کردار کی پاکیزگی کے لیے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عورت کو تنہائی میں یکجا ہونے سے سراسر منع کیا گیا ہے، اور یہ تنہائی آج کے دور میں ظاہری تنہائی ہی تک محدود نہیں، بلکہ فیس بک، انسٹاگرام، میسنجرز اور واٹس ایپ جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے اجنبی اور نامحرم لڑکا لڑکی کے ہونے والی گفتگو بھی تنہائی میں شمار ہوتی ہے، جس میں بظاہر لذت، لطف، مزہ اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، لیکن انجام میں شر، بربادی اور سکون کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کیونکہ انسانی جذبات سرکش اور بے لگام ہوتے ہیں، اس لیے اسلام ان کے آگے پابندیوں، سزا و جزا، اخلاق اور معاشرت کے بند باندھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر انسانی مزاج ایسا ہے کہ وہ آخرت کی فکر بھلا کر صرف اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے۔ وہ صرف اپنے جذبات کی پیروی کرتا ہے اور بھلائی اور نصیحت کی ساری باتیں بھلا دیتا ہے، اور نتیجے میں افسوس، پچھتاوے اور دکھ کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جب محبت کے ماروں کو ملاقات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تب اداس شاعری اور دکھ کی غزلیں جنم لیتی ہیں۔ پھر فضا اور غم کے گیت گونجنے لگتے ہیں، اپنی حسرتوں اور ارمانوں کا ماتم کیا جاتا ہے، اور ہر اس بندے کو برا بھلا کہا جاتا ہے جو انہیں نصیحت کرے، اچھے برے کی تمیز دے، محبت کے تقاضے سمجھائے اور مسائل کا حقیقی احاطہ کرے۔ ان میں والدین، بہن بھائی، مخلص رشتہ دار اور سچے دوست شامل ہیں، مگر اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور عشاق کسی نصیحت کو نہیں سمجھتے۔ وہ صرف اپنے ہی کیے جانے جاتے ہیں اور زیادہ تر نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ اب ایک نظر ٹین ایج محبت پر بھی ڈال دی جائے۔ سب سے زیادہ خطرناک، نقصان دہ اور مسائل کو جنم لینے والی طوفانی محبت کا آغاز کم عمری میں ہوتا ہے، کیونکہ لڑکا لڑکی نے جوانی میں نیا قدم رکھا ہوتا ہے، تو انہیں بننا، سنورنا اور کسی سے تعریف کے دو بول سننا بھلا اور خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ سبب وہی کہ نظر کی بے احتیاطی اور بنیادی وجہ کو ایجوکیشن، شادی بیاہ کی تقریبات میں اکٹھے ہونا اور سوشل میڈیا کا آزادانہ استعمال ہے، جس پر والدین کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ نتیجے میں بچے بچیاں محبت کے مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ یہی وقت خود کو سنبھالنے اور احتیاط کا ہوتا ہے، اور اسی نادانی اور ناسمجھی کی عمر میں غلطیاں بھی زیادہ سرزد ہوتی ہیں۔ یہی وقت مستقبل سنوارنے اور پڑھنے کا ہوتا ہے، اور یہی دور خود کو تباہ و برباد کرنے کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس دور میں طلباء کمانے کی فکر سے آزاد، والدین کے پیسے پر ہر عیاشی کرتے ہیں، لہٰذا ان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے۔ پیسے والدین، بہن بھائیوں اور بزرگ رشتہ داروں سے لاڈ کر کے مل جاتے ہیں، لہٰذا نام نہاد محبت کے چکروں میں پڑھ کر پڑھائی سے غفلت اور صحت سے بے توجہی برتتے ہیں۔ یہ دور بے حد جذباتی ہوتا ہے، اور فریقین ذرا سی بات پر جلد خوش اور جلد رنجیدہ ہو جاتے ہیں، بڑوں کی نصیحت اور ڈانٹ ڈپٹ کا بہت زیادہ اثر لیتے ہیں، اور جذباتی قدم اٹھانے میں دیر نہیں کرتے، جس میں خود کو نقصان پہنچانا، اذیت دینا، دوسروں کو تکلیف دینا، بظاہر محبت کی خاطر اپنی جان دے دینا اور دوسروں کی جان لے لینا ان کے لیے معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ یوں ہر قدم سے محبت بدنام ہوتی ہے۔ ٹین ایج لو کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اکثر لڑکیاں اپنی عصمت گنوا بیٹھتی ہیں، اور لڑکی شادی شدہ نہ ہوتے ہوئے بھی کنوارے نہیں رہتے۔ اس مرحلے پر لڑکیوں کو خاص طور پر بے حد احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ معاشرہ عام طور پر مردوں کا معاشرہ سمجھا جاتا ہے، جس میں مردوں کے ہر معاملے میں حاکم اور عورتوں کو محکوم سمجھا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ لڑکا لڑکی سے قبل، شادی سے قبل جتنے معاشقے چلا لے اس پر بات کم ہوتی ہے، مگر لڑکی شادی سے قبل جھوٹ موٹ بھی بدنام ہو جائے تو اس کا دامن پر داغ لگ ہی جاتا ہے۔ لہٰذا لڑکیوں کو پردے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لباس، آواز، گفتگو اور اپنی نظر کے پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا کوئی موقع لڑکوں کو بھول کر بھی نہیں دینا چاہیے جس میں کوئی ناجائز فائدہ اٹھا سکیں۔ فارمولہ یہی ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا، ان کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت شروع کر دی جائے، ان کو اچھے برے کا فرق بتایا جائے، حیا و شرم ان کا لباس بنا دیا جائے، اور بالغ ہونے کے بعد ان کا خاص خیال رکھا جائے، ان کی مناسب جنسی تربیت کی جائے، ان کے سوشل میڈیا پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے،
پھر یہ اپنا مستقبل سنوارنے کی بھرپور کوشش کریں، اپنا دامن بے شرمی اور بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے بچائے رکھیں، اور جب مناسب عمر کو پہنچ جائیں تو 20 تا 25 سال کی عمر تک ان کی ہر صورت شادی کر دی جائے۔ ان کی پسند ناپسند کا مکمل خیال رکھا جائے تو تب جا کے بہترین جوڑے وجود میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح لڑکا لڑکی کے انتخاب میں بنیادی چیز تقویٰ، پرہیزگاری، اخلاق اور سیرت کو ترجیح دینا چاہیے، اور رنگ اور روپ، خاندان، ذات پات، نام، شہرت، دولت، قد کاٹ اور شکل و صورت کو ثانوی حیثیت دینا چاہیے۔ اوپر بیان کردہ تمام فارمولوں اور اصولوں کے باوجود حادثاتی طور پر یا قصداً کسی کو محبت بھی ہو جائے تو اس کے آداب اور تقاضے مد نظر رکھنا چاہیے۔ محبت کا پہلا ادب یہ ہے کہ اپنے محبوب کو کبھی رسوا نہ کیا جائے۔ حتی الامکان محبت کا بھید کسی پر نہ کھولا جائے کہ تمام تماشا بننے کا خدشہ ہو، صرف اسی پر بھید کھولا جائے جو آزمودہ اور مخلص ہو، جو رہنمائی کرے، جو راز رکھ سکے۔ پھر ایسے ہر کام سے پرہیز کیا جائے جس سے محبوب بدنام ہو، اس کی عزت میں کمی آئے، اس کے لیے کسی بھی نوعیت کی مشکلات کھڑی ہوں۔ نیزی سے پانے کے لیے ہر اس کام سے بالکل گریز کیا جائے جس کی تہذیب، معاشرت، ثقافت، رواج اور شریعت اجازت نہ دے، کیونکہ جو بھی ایسا کبھی فعل انجام دیا جائے گا وہ محبت کی توہین اور رسوائی میں شمار ہوگا، جبکہ محبت ایک مطلب یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے حد صبر اور ضبط سے کام لیا جائے، کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچا تک نہ جائے، اور نہایت استقامت کے ساتھ محبوب کو پانے کی کوشش جاری رکھنا چاہیے جس میں والدین اور اپنے پرائے ہنسی خوشی راضی ہوں۔ اب چند اشعار جو محبت کے تاب و تقاضے بیان کرتے ہیں۔ محبت ایسی دھڑکن ہے جو سمجھائی نہیں جاتی، زبان پر دل کی بے چینی کبھی لائی نہیں جاتی۔ محبت کی راہوں میں چلنا سنبھل کے، یہاں جو بھی آیا گیا ہاتھ مل کے۔ انسانیت میگزین میں تحریر بھیجنے کا شکریہ۔ آپ بھی اپنی تحریر ہمارے فیس بک پیج انسانیت میگزین پر ان باکس کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کو یہ تحریر کیسی لگی۔ انسانیت میگزین کے تمام سوشل میڈیا لنکس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ ہمیں فالو کریں۔